بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو محترم طلبہ، نحویر کا سبق ہم شروع کر دیتے ہیں، اور نحویر کا جو آج ہمارا سبق ہے وہ ہے جملہ انشائیہ سے۔ میں نے اس سے قبل جملہ انشائیہ سے پہلے لفظ کی تمام اقسام بیان کر دی ہے، اور آپ نے سماعت کیا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ مہمل، لفظ مستعمل۔ لفظ مہمل سے علوم میں بحث نہیں ہوتی، مستعمل سے بحث ہوتی ہے۔ تو لفظ مستعمل کی پھر دو قسمیں ہو گئی، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تین قسمیں ہو گئی، اسم، فعل، حرف۔ تمام کے بارے میں نے تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور پھر مرکب دوسری قسم ہے لفظ مستعمل کی، اس کی تعریف ہو گئی۔ پھر آپ نے سماعت کیا کہ مرکب کی دو قسم ہیں، مفید اور غیر مفید۔ تو اب مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ بھی ہے۔ جملے کی دو قسمیں آپ نے کی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی اپنی تعریف بھی سماعت کی، اور اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ، وہ بھی آپ نے سماعت کی۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے اندر جو دو جز ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ، اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، حرف مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ وجوہات بھی آپ نے سماعت کی کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں کیوں ہوتا ہے۔ وجہ بھی یہی ہے کہ اسم ذات اور وصف دونوں پر دلالت کرتا ہے، تو لہذا اسم دونوں ہوتا ہے۔ فعل وصف پر دلالت کرتا ہے، اور وصف مسند تو ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا، اس لیے فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوگا۔ حرف دونوں نہیں ہوتا، کیونکہ نہ حرف ذات ہے اور نہ حرف وصف ہے، تو لہذا اسی وجہ سے حرف مسند بھی نہیں ہوتا اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ بھی پڑھا، اور میں نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے دلیل حصر کے طور پر دونوں جملوں کی تعریف بھی آپ کو بتائی تھی کہ آپ اس کو اس انداز سے یاد کریں: جملہ دو باتوں سے خالی نہیں۔ یا تو جملہ ایسا ہوگا کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے گا یا نہیں کہا جا سکے گا۔ اگر نہیں کہا جا سکے تو جملہ انشائیہ ہے، اگر کہا جا سکے تو دو صورتیں، یا تو اس کا پہلا جز اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ پہلا اسم ہو تو جملہ اسمیہ، اور پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ۔ یہ ہو گئی بحث، میں نے آپ کو بتائی بھی تھی۔ اور دوسرا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جو سامع ہے، سامع کو جملے سے یا تو فائدہ خبر ہوگا، یہ دوسرا طریقہ ہے یاد رکھنے کے لیے۔ سامع کو جملے سے یا تو فائدہ خبر ہوگا یا فائدہ خبر نہیں ہوگا بلکہ فائدہ طلب۔ اگر فائدہ خبر نہ ہو تو جملہ انشائیہ ہے، اگر فائدہ خبر ہو تو دو صورتیں، پہلا جز اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ، پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ۔ یہ ہو گئی بحث جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اب یہاں پر آپ ایک بات اور سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد ہم جملہ انشائیہ کی طرف آئیں گے۔ جملے کی جو دو قسمیں آپ نے پڑھی، تو جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ضد ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر جملہ خبریہ ہوگا وہاں پر جملہ انشائیہ نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کی ضد۔ جہاں پر جملہ انشائیہ ہوگا وہاں جملہ خبریہ نہیں ہوگا، تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ بہت مشہور ہے: لا يجوز اجتماع الضدین فی شیء واحد، کہ دو چیزوں کا ایک شے میں جمع ہونا ناجائز ہے۔ تو لہذا جب دو ضدوں کا ایک شے میں جمع ہونا ناجائز ہے،
لہذا یہ بھی دو چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہے، تو جہاں پر جملہ خبریہ ہوگا وہاں پر انشائیہ نہیں ہوگا، جہاں پر انشائیہ ہوگا وہاں پر خبریہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جملہ انشائیہ کی طرف۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ، انشاء یہ اصل میں باب افعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی آتا ہے نئی چیز ایجاد کرنا، اور طلب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے معنی میں طلب کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، نئی چیز ایجاد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے آخر میں یا نسبتی لگا دی گئی، انشائی، آخر میں تا لگا دیا گیا تو انشائیہ ہو گیا، انشائیہ۔ یہ تو باتیں ہو گئی۔ اب آپ آئیے، مصنف نے جو اصطلاحی تعریف کی، اصطلاحی تعریف، مصنف علی الرحمٰن نے جملہ انشائیہ کی اصطلاحی تعریف کی کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے متصف نہ کیا جا سکے، یا آسانی کے ساتھ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ انشائیہ میں چونکہ طلب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ طلب۔ اور میں آپ کو بتاؤں، طلب میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ صدق و کذب کا احتمال خبر میں ہوتا ہے، صدق و کذب کا احتمال خبر میں ہوتا ہے، طلب کے اندر جھوٹ اور سچ کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک خبر اور ایک طلب۔ خبر جملہ خبریہ میں ہوتا ہے اور طلب جملہ انشائیہ میں۔ تو آپ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق خبر سے ہے، سچ اور جھوٹ کا تعلق طلب سے نہیں ہے۔ تو لہذا جب سچ اور جھوٹ کا تعلق خبر سے ہے اور خبر جملہ خبریہ میں ہوتا ہے تو لہذا وہاں پر تو سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوگا، لیکن طلب سے چونکہ سچ اور جھوٹ کا تعلق نہیں ہوتا اور طلب جملہ انشائیہ میں ہوتا ہے تو لہذا جملہ انشائیہ سے بھی سچ اور جھوٹ کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دی تعریف، کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، وہ جملہ انشائیہ ہے۔ جیسے مثال ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، اللہ کا حکم ہے، کہنے والا، کہنے والی اللہ کی ذات ہے کہ نماز قائم رکھ۔ تو یہاں پر جو طلب کیا گیا وہ نماز قائم رکھنا، نماز کے قائم رکھنے کو طلب کیا گیا کہ نماز پڑھ، تو اس میں بھی طلب ہے۔ اور جتنے بھی جملہ انشائیہ کے اقسام ہیں سب میں طلب ہی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو لہذا جملہ انشائیہ میں طلب ہے، طلب میں صدق و کذب نہیں ہوتا، تو جملہ انشائیہ سے بھی صدق و کذب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ بدا کے جملہ انشائیہ آست، تو جان کہ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائل شرع بصدق و کذب صفت نتوا کرد، کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ سے موصوف نہ کیا جا سکے۔ وہ بر چند قسم است، اور وہ چند قسم پر ہے۔ یہ بیان ہے یہاں پر۔ تو ابتدائی طلباء کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے جو ابھی باتیں بیان کی وہ یاد رکھیں، اور ابھی جو میں بیان کروں گا ابتدائی طلباء کے لیے، تو پہلی کہ جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں وہ بیان کریں گے، اس کے بعد ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی مثال ترکیب کے ساتھ یاد کریں ابتدائی طلباء، مختصر سی ترکیب ابھی کے لیے۔ تو جملہ انشائیہ کی تعریف اور اس کے اقسام مثالوں کے ساتھ اور مختصر سی ترکیب یاد کریں ابتدائی طلباء کے لیے۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو میں نے تعریف کری تھی جملہ انشائیہ کی، وہ یاد رکھے۔ جملہ انشائیہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، مشہور 10 قسمیں مصنف نے یہاں پر بیان کی ہے، ورنہ جملہ انشائیہ کی افعال مدح و ذم بھی ہے، اور افعال مقاربہ ہے، تہدید ہے، ربا ہے، کم خبریہ وغیرہ، یہ تمام جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں۔
مشہور 10 قسمیں مصنف نے یہاں پر بیان کی ہے۔ سب سے پہلی قسم مصنف نے بیان کی وہ ہے امر، فعل امر۔ امر کا معنی لغتاً آتا ہے حکم دینا۔ کیا آتا ہے؟ حکم دینا۔ امر یامر من باب نصر، حکم دینا۔ اصطلاحی اعتبار سے امر کسے کہتے ہیں؟ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جائے، جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جائے تو وہ فعل امر ہے۔ فاعل مخاطب سے فعل طلب کرے۔ ہمارا فاعل مخاطب فاعل مخاطب، مخاطب کا معنی جس سے گفتگو کی جائے، ہم جس سے کلام کر رہے ہیں، جس سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہمارا فاعل مخاطب ہے۔ کوئی کام ہم اس سے طلب کریں تو وہ فعل امر ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اخرج، کسی سے آپ نے کہا تو نکل، تو اب آپ نے فاعل مخاطب سے نکلنا طلب کیا ہے تو یہ فعل امر ہے۔ کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ یہاں پر جو امر سے مراد ہے وہ ہے امر حاضر معروف، کیونکہ نحویوں کے نزدیک امر جو ہے وہ خالی امر حاضر معروف ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ ان کو بولتے ہیں کہ مضارع بلام امر ہے، یہ اس کو امر نہیں کہتے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں وہ لوگ، کہ لام امر کے ساتھ یہ فعل مضارع ہے، امر نہیں ہے۔ امر نحویوں کے نزدیک خالی امر حاضر معروف ہی ہے۔ تو جیسے کہ انہوں نے مثال دی اضرب، امر کی اضرب تو مار، تو آپ دیکھیں یہاں پر فاعل مخاطب کو مارنے کا حکم دیا گیا، مارنا طلب کیا گیا فاعل مخاطب سے، یہ فعل امر ہے۔ ترکیبی اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ ترکیب کیسے کریں گے؟ اضرب فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، انت میں ان ضمیر فاعل اور تا علامت خطاب، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یہ ترکیب ہو گئی، ایک کا بیان ہو گیا، وہ کون سی؟ امر کا۔ تو ابتدائی طلبہ اتنی باتیں یاد رکھیں۔ نہیں میں آ جائے اس کے بعد، نہیں کا لغتاً معنی آتا ہے روکنا۔ نہیں کسے کہتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے؟ نہیں وہ فعل ہے، نہیں وہ فعل ہے کہ جس کے ذریعے ترک فعل کا مطالبہ کیا جائے، جس کے ذریعے ترک فعل کا مطالبہ کیا جائے، یعنی نہیں کے ذریعے فعل کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تو اس کام کو چھوڑ دے۔ جیسے کہ لا تخف، تو مت ڈر، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ تو مت ڈر، فاعل مخاطب سے ڈرنا جو ہے، وہ جو ڈرتا ہے اس کو حکم دیا گیا کہ تو ڈرنا چھوڑ دے، ڈرنا چھوڑ دے، ترک فعل کا مطالبہ کیا گیا، تو یہ نہیں ہے۔ اور مصنف نے خود مثال دی ہے، وہ چوں لا تضرب، جیسے کہ لا تضرب تو مت مار، تو فاعل مخاطب سے نہ مارنے کا مطالبہ کیا گیا کہ مت مار، اس میں بھی طلب ہے، نہ مارنے کی طلب ہے، کس کی؟ نہ مارنے کی طلب ہے، تو یہ نہیں ہے۔ لا تضرب کی ترکیب بھی اسی طرح کریں گے جس طرح ماقبل بیان ہوا۔ لا تضرب فعل نہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، انت میں ان ضمیر فاعل اور تا علامت خطاب، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد نمبر ہے استفہام کا۔ استفہام جملہ انشائیہ کی تیسری قسم ہے۔ استفہام کا معنی آتا ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ استفہام اصطلاحی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، وہ کیا آتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ استفہام۔ استفہام جو ہوگا یا تو اسماء استفہام کے ذریعے استفہام ہو سکتا ہے، حروف استفہام کے ذریعے بھی استفہام ہو سکتا ہے، یہاں سب مراد ہے، چاہے حروف استفہام ہو یا اسماء استفہام ہو، یا اسماء استفہام ہو۔ اور استفہام چاہے جو ہے لفظوں میں ذکر ہو یا تقدیری طور پر ہو، دونوں مراد ہے۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ حرف استفہام تو موجود نہیں ہوتا لیکن وہاں پر تقدیری طور پر موجود ہوتا ہے، تقدیری پوشیدہ طور پر جو ہے موجود ہوتا ہے، تو یہ تمام مراد ہے۔ تو استفہام کسے کہیں گے؟ جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، جیسے کہ حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟
تو حل کے ذریعے حرف استفہام اس کے ذریعے بات پوچھی گئی کہ کیا زید نے مارا، تو یہ جملہ استفہامیہ ہے۔ کیا جملہ استفہامیہ ہے، اور یہ بھی ایک جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ ترکیب کریں گے تو یہ بھی جملہ انشائیہ بنے گا۔ ترکیبی اعتبار سے حل کا معنی آتا ہے، حل کا معنی کیا آتا ہے ویسے، لیکن یہ حرف استفہام ہے، حرف استفہام کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ ضرب فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے تمنی۔ تمنی کیا ہے؟ تمنی۔ تو تمنی کا لغتاً معنی آتا ہے آرزو کرنا، اور تمنا یا تمنا من باب تفاعل، آرزو کرنا۔ اصطلاحی اعتبار سے تمنی جس کے ذریعے آرزو کا اظہار کیا جائے، آرزو کا اظہار کیا جائے، جیسے کہ مثال ہے لیت زیدا حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، تو آرزو کیا گیا کس کی؟ زید کے حاضر ہونے کی، کاش زید حاضر ہوتا، تو یہ تمنی ہے، یہ تمنی ہے۔ یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ جیسے کہ قرآن میں جو ہے مثال ہے یا لیتنی کنت ترابا، لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، یہ بھی ایک آرزو ہے، مٹی ہو جانے کی آرزو کی جا رہی ہے۔ تو خیر، تمنی جس کے ذریعے کسی آرزو کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ تمنی ہے۔ لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ ترکیبی اعتبار سے لیتا، یہ حرف مشبہ بالفعل برائے تمنی، اور زیدن اس کا اسم ہے، حاضر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے جو ہے لیتا کی خبر، لیتا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد آپ چلتے ہیں ترجی کی طرف۔ ترجی کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے توقع کا اظہار کیا جائے، جس کے ذریعے توقع کا اظہار کیا جائے، توقع یعنی امید کا اظہار کیا جائے۔ جیسے کہ مثال دی ہے لعل عمرا غائب، شاید امر غائب ہے، شاید کہ امر غائب ہے، شاید امر غائب ہوگا، شاید امر غائب ہوگا۔ تو دیکھا آپ یہاں پر ایک امید کی جا رہی ہے، کس کی؟ غائب ہونے کی امید، امید، تو یہ ترجی ہے جس کے ذریعے امید کا اظہار کیا جائے۔ ترکیبی اعتبار سے لعل امرن غائب، لعل حرف مشبہ بالفعل برائے ترجی، امرن اس کا اسم، غائب اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے جو ہے لعل کی خبر، لعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے عقود۔ تو عقود یہ عقد کی جمع ہے، عقود کس کی جمع ہے؟ عقد کی جمع ہے، اور عقود جو ہے عقد کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے گرہ باندھنا، معاملہ کرنا، گرہ باندھنا، معاملہ کرنا۔ تو اصطلاحی اعتبار سے جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے وہ عقود ہوتا ہے، جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے۔ جیسے کہ خرید و فروخت کے وقت بولا جاتا ہے بعت اشتریت، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ تو جب کسی معاملے کے وقت جس کے ذریعے کوئی معاملہ طے کیا جاتا ہے وہ عقود ہوتا ہے۔ جیسے کہ شادی کرنے والا کہے زوجت کہ میں نے شادی کی، اور لڑکی کہے قبلت تو میں نے قبول کی، تو یہ عقود ہے۔ کیا ہے؟ عقود ہے۔ تو جب یہ دونوں جملے ایک ساتھ پائے جائے تو پھر جملہ انشائیہ ہوگا، لیکن جب الگ الگ پائے جائے تو جملہ انشائیہ نہیں ہوگا۔ یا پھر معاملہ ہو جانے کے بعد بولے بعت اشتریت تو بھی جو ہے جملہ انشائیہ نہیں ہوگا، معاملے کے وقت بولنا پڑے گا۔ معاملہ ہو جانے کے بعد بولے تو نہیں ہوگا جملہ انشائیہ۔
یا اسی طرح دونوں جملے الگ الگ ہوں تو بھی جملہ انشائیہ، بیعت الگ ہو، اشتریت کسی اور جگہ ہو الگ ہو تو بھی جملہ انشائیہ نہیں ہوگا، دونوں ایک ساتھ ہو اور معاملے کے وقت بولے جائیں تو جملہ انشائیہ ہوگا عقود۔ یہ ہوگا عقود کے بارے میں بحث۔ ندا اس کے بارے میں ہے، تو عقود جیسے بعت اشتریت، ترکیب یہی ہوگی، بعت فاعل اور بعت فعل تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، اور اشتریت کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی، بعت فعل تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اشترا کی ترکیب اس طرح آپ کر لیں۔ ندا اس کے بعد قسم ہے ندا۔ ندا کسے کہتے ہیں؟ ندا کا لغتاً معنی آتا ہے آواز دینا۔ کیا معنی آتا ہے؟ آواز دینا۔ اور ندا میں جگہ کئی چیزیں ہوتی ہے۔ ندا یہ ایک تو پہلی بات تو یہ مصدر ہے باب مفاعلت کا، قیال کے وزن پر۔ کس کے وزن پر؟ فعال کے وزن پر ندا باب مفاعلت کا مصدر ہے، معنی ہے آواز دینا۔ اور اس میں جو آواز لگاتا ہے اس کو منادی کہا جاتا ہے، اور جس کو آواز دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے منادا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منادا۔ اور جس مقصد کے لیے پکارا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقصود بالندا۔ کیا کہتے ہیں؟ مقصود بالندا۔ جس مقصد کے لیے پکارا جائے اس کو مقصود بالندا کہا جاتا ہے۔ جیسے یا زید اقیم الصلاۃ، ہم نے کہا یا زید اقیم الصلاۃ، یا زید اقیم الصلاۃ، اے زید نماز قائم رکھ، تو ہم نے زید کو حرف ندا کے ذریعے آواز دی، اے زید نماز قائم رکھ، تو یا حرف ندا ہے اور آواز دینے والا منادی ہے جو یا زید کہہ رہا ہے، اور آواز کس کو دے رہا ہے؟ زید کو، تو زید منادا ہے۔ یا جو آواز دے رہا ہے، جو یا زید بول رہا ہے وہ منادی ہے، اور یا حرف ندا ہے، یا کے بعد جو زید آیا آواز اسی کو دی جا رہی ہے، تو یا زید منادا ہے۔ کیا ہے؟ زید منادا۔ کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرنے کے لیے۔ تو اقیم الصلاۃ یہ جملہ ہے، جملہ مقصود بالندا۔ کیا ہے؟ مقصود بالندا، کہ اسی مقصد کے لیے اسے بلایا گیا، اسے پکارا گیا، یہی مقصد ہے آواز دینے کا۔ تو جس مقصد کے لیے پکارا جائے اس کو مقصود بالندا کہا جاتا ہے۔ اتنی سی بات ابتدائی طلبہ بھی یاد رکھیں۔ تو ندا کی اب تعریف کیا کریں گے اصطلاحی؟ ندا جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہو، جس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہو، جیسے کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، تو اللہ کی توجہ تو پہلے ہی سے ہماری طرف ہے، لیکن توجہ خاص ہم طلب فرما رہے ہیں، توجہ خاص طلب کرنا۔ اسی طرح یا اللہ کے رسول کی توجہ خاص طلب کرنا، تو یا رسول اللہ اور یا اللہ کہہ کے پکارنا توجہ خاص طلب کرنے کے لیے، اور یا زید کہہ کے پکارنا کہ زید کی توجہ جو دوسری طرف ہے، تو ہم نے جیسی یا حرف ندا لگا کر زید کو پکارا، اے زید، تو زید کی توجہ اب ہماری طرف ہو گئی۔ تو اس کے ذریعے کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچنا مقصود ہوتا ہے، اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو ترکیبی جیسے کہ مصنف نے خود مثال دی ہے یا اللہ، کیا مثال دی ہے؟ یا اللہ۔ تو یا اللہ کی ترکیب یا حرف ندا اور اللہ کلمہ جلالت منادا مفعول بہ، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل اور اللہ منادہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، یہ ترکیب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب آئیے عرض کی طرف۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ تو عرض کی دو طریقے سے تعریف کرتے ہیں مصنفین۔ عرض کہ جو ہے
کہ نرمی کے ساتھ کوئی چیز طلب کرنا، اور عرض ارادہ یعرض من بعض ضربہ سے آتا ہے، معنی ہے پیش کرنا، عرض کرنا، اور عرض کہا جاتا ہے کہ نرمی کے ساتھ، اصطلاحی اعتبار سے نرمی کے ساتھ کوئی چیز طلب کرے تو اس کو بولتے ہیں عرض، یا جس کے ذریعے دوسرے کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا جائے، کسی کام کے کرنے پر ابھارا جائے تو وہ بھی ہوتا ہے عرض، کسی کام کے کرنے پر ابھارا جائے۔ جیسے کہ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، الا تنزل، کیا تو ہمارے پاس نہیں اترے گا کہ فتصیب خیرا، کہ تو بھلائی کو پہنچے، کہ تو بھلائی کو پہنچے۔ تو دیکھو یہاں پر ابھارا گیا، حمزہ استفہام ہے برائے عرض، عرض کے لیے حمزہ، تو یہ یہاں پر ابھارا گیا دوسرے انسان کو، کیا تو نہیں اترے گا، تو اترنے پر ابھارا گیا کہ تو اتر اور بھلائی حاصل کر، تو یہ ہے عرض۔ ترکیبی اعتبار سے الا تنزل بنا فتصیب خیرا کی ترکیب کرتے ہیں کہ الا تنزل بنا کو الا یکون من کا نزول کے معنی میں لیتے ہیں، الا یکون من کا نزول کے معنی میں لیتے ہیں ترکیبی اعتبار سے، پھر حمزہ حرف استفہام بنا دیتے ہیں، اور لا یکون فعل تام، اس میں من کا اس سے ظرف لغ ہے، اور نزول جو ہے معطوف علیہ بنا دیتے ہیں، اور فتصیب خیرہ میں فا حرف عطف، اور فا کے بعد ان مقدر مانتے ہیں، ان موصول حرفی، تصیبہ فعل، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، اور خیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، ان موصول حرفی کا ان موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کے تب جو ہے معطوف، نزول کا نزول معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر تب بنے گا لا یکونو، جو کہ فعل تام تھا اس کا فاعل، لا یکونو فعل تام، لا یکونو فعل تام اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ ترکیب اس کی اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قسم۔ کیا ہے قسم؟ قسم کا معنی لغتاً آتا ہے قسم اٹھانا، قسم یقسم، قسم اٹھانا، اور قسم کہتے کسے ہیں؟ قسم جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، تو بات کے پختہ کرنے کو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے یہ بات کو پختہ کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے قسم۔ جیسے کہ مثال ہے واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ تو آپ دیکھیں پہلا جملہ تھا میں زید کو ماروں گا، لیکن بات کو پختہ کرنا ہوا تو قسم کے ذریعے انہوں نے اپنی بات کو پختہ کیا، اللہ کی قسم میں ضرور ماروں گا زید کو۔ تو یہاں پر جو ہے قسم کے ذریعے جو ہے جملے کو پختہ کیا گیا، قسم کے ذریعے جملے کو پختہ کیا گیا اور کسی محترم چیز کے ذریعے پختہ کیا گیا، وہ ہے لفظ اللہ۔ کیا ہے؟ لفظ اللہ۔ قسم کے بہت سارے حروف آتے ہیں، قسم واو، با اور تا بھی آتا ہے اور من بھی آتا ہے، مگر من قلیل الاستعمال ہے۔ اسی طرح جو ہے لام بھی آتا ہے اور ایمو آتا ہے، ایمن آتا ہے، یہ تمام قسم کے حروف ہیں۔ خیر ترکیب کیسے کریں گے؟ واللہ لأضربن زیدا، واو واو حرف جر برائے قسم، کیا؟ واو حرف جر برائے قسم، اللہ کلمہ جلالت مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا اقسم فعل کا، اقسم فعل انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر اور فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ تو ہو گیا اس کی ترکیب، لیکن قسم کے بعد جو جملہ آئے جیسے کہ لأضربن زیدن آیا، تو اس جملے کو انشائیہ نہیں بنائیں گے،
یعنی یہ مراد ہے کہ قسم کے بعد جو جملہ ہوگا، یعنی قسم کے بعد جو جملہ ہوگا اس کو جواب قسم بولتے ہیں۔ تو جواب قسم کبھی جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی جواب قسم جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ تو لأضربن زیدہ میں جملہ خبریہ کی ترکیب ہوگی، لأضربن زیدہ، لأضربن فعل، انا ضمیر فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب آخری قسم ہے تعجب۔ کیا ہے؟ تعجب۔ تعجب کسے کہتے ہیں؟ تو تعجب کا معنی آتا ہے حیرت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، فتنے میں ڈال دینا، یہ تعجب ہوتا ہے۔ تعجب حیرانی پریشانی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور تعجب سے مراد کیا ہے؟ تعجب کی اصطلاحی تعریف کہ جس چیز کا سبب مخفی ہو اسے دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہوتی ہے وہ تعجب ہے۔ جس چیز کا سبب پوشیدہ ہو اسے دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تعجب ہے۔ اب مثال دوں میں آپ کو، کیا کہا کہ جس چیز کا سبب پوشیدہ ہو تو اسے دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت زبردست مثال ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کوئی بوتل ہے، بوتل سے پانی گر رہا ہے، ٹپک رہا ہے، لیکن آپ کو بوتل میں کوئی سوراخ نہ دکھے۔ کیا نہ دکھے؟ سوراخ نہ دکھے، اور پانی گر رہا ہے تو آپ کو تعجب ہوگا، ارے کوئی سوراخ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور پھر جو ہے بوتل سے پانی گر رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو وہاں پر تعجب ہوگا، آپ کو تعجب کریں گے وہاں پر، وہ ہے تعجب۔ لیکن یہاں پر کہا گیا کہ جس چیز کا سبب پوشیدہ ہو، مطلب کہ جب تک وہ سبب پوشیدہ ہے تب تک تعجب ہے، لیکن جب سبب ظاہر ہو جائے تو اب تعجب ختم۔ کیا؟ اب پھر تعجب نہیں رہے گا۔ یہ تعجب کے بارے میں بات یاد رکھیں کہ سبب جب تک پوشیدہ ہے تب تک تو وہ تعجب ہے، لیکن سبب جیسے ہی ظاہر ہو جائے تو تعجب نہیں رہتا، تعجب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعجب ہے۔ تعجب کے دو صیغے ہیں، ما فعلہ و افعل بھی، جیسے کہ کہا گیا ما حسنہ و احسن بھی۔ ما حسنہ یہاں پر کہا گیا ما حسنہ و احسن بھی، وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا حسین ہے۔ اس کی ترکیب بھی کرتے ہیں کہ ما اسمیہ استفہامیہ برائے مبتدا، اور جو ہیں احسنہ احسنہ فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور ہوں ضمیر جو ہے یہ مفعول کی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے ماں کی، ماں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ یہ اس طرح اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اور احسن بھی و احسن بھی کی جو ترکیب کرتے ہیں تو احسن فعل امر ہے بمعنی فعل ماضی، اور بھی میں با حرف زائد ہے، اور ہی یہ بے اعتبار محل قریب مجرور ہے، لیکن بے اعتبار محل بعید مرفوع ہے۔ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو یہ ہی جو ضمیر ہے، ضمیر مجرور، یہ اس کا فاعل ہے، اس کا احسن کا، احسن فعل اپنے فاعل لے مرفوع، اپنے فاعل لے مجرور، مجرور کیسے ہے؟ بے اعتبار محل قریب، اور اپنے فاعل مرفوع کہیں گے تو بے اعتبار محل بعید۔ تو احسن فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ ہو گیا آپ کا سبق۔ تو تعریف میں نے تمام چیزوں کے بیان کر دی ہے، اور جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے، ترکیب بھی بیان کر دی ہے اور تمام اقسام۔ اب اس میں کچھ باتیں اور بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں کہ امر کا بیان ہوا، نہیں کا بیان ہوا، استفہام کا بیان ہوا، تو کچھ باتیں وہ طلباء کے لیے کہ جو ابھی نومیر پہلے سے پڑھ چکے ہیں یا نومیر کو سمجھتے ہیں، ان طلباء کے لیے۔ اب ابتدائی طلباء اس سے دور رہے تو بہتر ہوگا۔ ان طلباء کے لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو نومیر کو سمجھتے ہو اور پہلے سے پڑھ چکے ہو تو یہ باتیں ان کو سمجھ آئیں گی۔ اگر ابتدائی طلباء کو باتیں سمجھ میں آئیں گی تو وہ بھی سن لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ، امر میں نے کیا کہا؟ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں امر میں کچھ باتیں میں بتاؤں گا، خالی زیادہ نہیں۔ امر میں 3 باتیں ہوتی ہیں، امر کے 3 درجے ہوتے ہیں۔
ایک تو ہوتا ہے امر اور ایک ہوتا ہے عرض اور ایک ہوتا ہے التماس. کیا ہوتا ہے؟ التماس. ایک امر ہے اور ایک عرض. عرض کو دعا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ایک ہے عرض اور ایک ہے التماس. امر ہوتا ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو کہے تو وہ ہے امر، حکم دینا کے معنی میں. اور اگر جو ہے چھوٹا بڑے سے کہے تو اس کو امر سے تعبیر نہیں کرتے، بلکہ علماء اصولیین اس کو تعبیر کرتے ہیں عرض سے. کس سے؟ عرض سے. اگر چھوٹا بڑے سے کہے تو ہوتا ہے عرض. اسی طرح برابر والا آدمی برابر والے سے کہے تو اس کو بولتے ہیں التماس. کیا بولتے ہیں؟ التماس. یہ امر کے بارے میں 3 باتیں ہو گئی. اس کے بعد کچھ باتیں نہیں کے بارے میں آپ کو بتاؤں. خالی ایک بات، زیادہ باتیں نہیں، ایک بات. آپ کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نہیں کا معنی بھی آتا ہے روکنا اور نفی کا معنی بھی آتا ہے روکنا، تو نہیں اور نفی میں کیا فرق ہوا؟ تو اس میں کچھ بنیادی فرق بھی ہے نفی اور نہیں میں. نفی اور نہیں میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ نفی جملہ انشائیہ کی قسم نہیں، نفی جملہ انشائیہ کی قسم ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ نفی عام ہے، نہیں خاص ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ نہیں کے اندر منہی عنہ کا ممکن ہونا منہی کی قدرت میں داخل ہونا شرط ہے. نہیں کے اندر منہی عنہ کا ممکن ہونا منہی کی قدرت میں داخل ہونا شرط ہے. میں مثال دوں آپ کو. اس کا جو ہے صاف بھاشے میں یہ ترجمہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ناہی کہ جو روکنے والوں کو ناہی بولتے ہیں. جیسے کہ لا تضرب کسی نے کہا تو لا تضرب فعل نہیں ہے، لا تضرب جو بول رہا ہے وہ ناہی ہے. اور کس سے بولا جا رہا ہے؟ کس چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ جس سے بولا جا رہا ہے وہ ہے منہی، کہ اس کو روکا جا رہا ہے. کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ تو وہ ہے منہی عنہ. جس چیز سے روکا جائے وہ منہی عنہ ہوتا ہے، جس کو روکا جائے وہ منہی ہوتا ہے. جو روکتا ہو وہ ناہی ہے، جو روکتا ہو وہ ناہی ہے، اور جس کے ذریعے روکا جائے وہ ہے فعل نہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں. تو اب دیکھیں آپ، نہیں کے اندر منہی عنہ کا ممکن ہونا منہی کی قدرت میں داخل ہونا شرط ہے، یہ کہا. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ نہیں کا استعمال وہی پر ہوگا کہ جہاں پر ہم جس کو رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی منہی کو جو ہم رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو جس سے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ جس سے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس چیز سے رک جانا وہ اس کی قدرت میں داخل ہو، وہ منہی کے لیے ممکن ہو کہ ہاں وہ اس چیز سے رک سکتا ہے، وہ اس چیز سے رک سکتا ہے، یعنی اس کے لیے رکنا ممکن ہو کہ وہ اس چیز سے رک سکتا ہے. جیسے آپ بولے لا تنظر کا لفظ اندھے سے. لا تنظر اندھے کو آپ نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اندھے کے لیے لفظ نظر یعنی دیکھنا محال ہے. اندھے کے لیے دیکھنا محال ہے، دیکھ نہیں سکتا، وہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ لا تنظر کا صیغہ اندھے کے لیے نہیں بول سکتے، تو لہذا یہاں پر لا تنظر کا استعمال نہیں ہوگا. تو یہ نفی میں فرق ہے. لیکن نفی جو ہے وہ ہر جگہ عام ہے، بولا جا سکتا ہے، لیکن نہیں ہر جگہ نہیں بولا جا سکتا. نہیں کا استعمال وہیں پر ہوگا کہ جہاں پر منہی، ہمارا جو منہی ہے کہ جس کو ہم روک رہے ہیں اور جس سے روک رہے ہیں، تو جس سے روک رہے ہیں تو منہی کی قدرت میں داخل ہو وہ، اور اس کے لیے ممکن ہو کہ ہاں وہ اس چیز سے رک سکتا ہے، تو نہیں کا استعمال وہاں پر ہوگا. اگر اس کی قدرت میں داخل نہیں، اس کے لیے ممکن نہیں ہے وہ، تو پھر وہاں پہ نہیں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. نفی عام ہے، نفی کا استعمال ہر جگہ ہو سکتا ہے، نفی عام ہے. یہ ایک نفی کے بارے میں بات ہو گئی، نہیں اور نفی کے فرق کے بارے میں. استفہام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. استفہام میں آپ دیکھیں، استفہام جو ہوتا ہے
ابتدائی طلباء کے لیے میں نے تو وہ تعریف کی تھی، لیکن استفہام کی ایک تعریف دوسری طریقے سے کرتے ہیں۔ استفہام اگر آپ کو سوال کا جواب معلوم نہیں ہے اور آپ ناواقفیت کی بنیاد پر آپ سوال کر رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے استفہام۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور پھر آپ سوال کر رہے ہیں تو وہ استفہام نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے استخبار، یا اس کو علماء اصولیین اس کو بولتے ہیں اطلاع، اخبار، اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو ہے استفہام کی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہے، استفہام حقیقی اور ایک استفہام مجازی۔ استفہام حقیقی کہ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں اگر وہ ذوی العقول ہے یعنی جاندار ہے، اگر آپ جاندار سے سوال کر رہے ہیں تو وہ استفہام حقیقی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سوال غیر جاندار سے کر رہے ہیں تو وہ استفہام تو ہوتا ہے لیکن استفہام مجازی ہوتا ہے، استفہام مجازی ہوتا ہے۔ تو یہ استفہام کی دو قسمیں ہوئی، آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح بیان ہوا ندا کے بارے میں اور تمنی اور ترجی کے بارے میں۔ تو تمنی اور ترجی میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ بتانا ضروری ہے۔ تو تمنی اور ترجی میں فرق یہ ہے کہ تمنی اور ترجی جو ہیں، تمنی کا استعمال ممکنات اور ممتنعات دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ترجی کا استعمال خالی ممکنات میں ہوگا، ممتنعات میں نہیں ہو سکتا، ممتنعات میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ترجی اور تمنی میں فرق ہے۔ اسی طرح ندا کے بارے میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ ندا میں کیا ہوتا ہے، منادا ہوتا ہے، منادی ہوتا ہے، اور یہ مقصود بن ندا ہوتا ہے۔ مقصود جس مقصد کے لیے پکارا جائے وہ مقصود بن ندا ہوتا ہے۔ تو ندا میں جو مقصود بن ندا ہوتا ہے تو مقصود بن ندا کبھی تو جملہ انشائیہ ہوتا ہے اور کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، اس کا جملہ انشائیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھا قسم میں جواب قسم جو ہوتا ہے، تو جواب قسم جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، جملہ انشائیہ بھی ہوتا ہے، خالص جملہ انشائیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ندا کے بارے میں، تو ندا کی بھی دو قسم ہوتی ہے، ندائے مجازی اور ندائے حقیقی۔ ندائے مجازی اور ندائے حقیقی۔ ندائے مجازی کہ آپ جو ہے جاندار کو آواز دے رہے ہیں، ذوی العقول کو آواز دے رہے ہیں، تو وہ ندائے مجازی ہے، جیسے کہ یا زید آپ کہہ کے پکارے۔ اور اگر ندائے مجازی کہ آپ جاندار کو نہ پکارے، غیر جاندار، جیسے کہ قرآن پاک میں مثال ہے یا ارضی بلعی ماء کی، یا ارضی اللہ نے پکارا اے زمین، زمین تو غیر جاندار ہے تو ظاہر بات ہے یہاں پر ندا ہے لیکن ندائے مجازی ہے۔ تو ندا کی دو قسمیں، ندائے حقیقی، ندائے مجازی۔ یہ کچھ باتیں ہوئیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یاد رکھیں، بہت فائدہ مند باتیں ہیں، اور اس فقیر حقیر گنہگار کو اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں جو آپ کو اتنا ٹائم دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔